ایک عابد کی شیطان سے کشتی۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس کا صرف ایک یہی کام تھا۔ ایک دن اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہمارے یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے، ایک درخت کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی ہے، اگر ہو سکے تو کسی طرح ان لوگوں کو اس درخت کی پرستش اور پوجا کرنے سے روک دیا جائے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر اس عبادت گزار کو، اس اللہ والے کو بڑا غصہ آیا اور وہ اسی وقت کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ چلتے جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا اور وہ مردود اس عابد سے کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس عابد نے کہا کہ میں فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم کیوں فضول کاموں میں پڑنا چاہتے ہو؟ تم کو اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم تو بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرو، اس کی تعریفیں کرو۔ اس عابد نے کہا کہ اس درخت کو کاٹنا بھی ایک ثواب کا کام ہے، اس درخت کو کاٹنا بھی ایک عبادت ہے۔ شیطان نے اس عابد کو بہت روکا لیکن وہ نہیں رکا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ ہوا، کشتی ہو گئی۔ اس کشتی میں وہ عابد بہت جلد شیطان پر غالب آ گیا اور اس شیطان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو بے بس دیکھا تو ایک اور چال چلی۔ پھر شیطان نے ایک اور چال چلی اور کہنے لگا، اے عابد میری بات سن، میں تجھ کو ایک صحیح بات بتاتا ہوں۔ تو عابد نے اس کو چھوڑ دیا اور شیطان کہنے لگا کہ اے عابد، تم کیوں اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نبی سے کٹوا سکتا تھا، تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ نے تجھ پر یہ فرض تو کیا نہیں ہے اور تم تو اس کی پرستش بھی نہیں کرتے ہو، اس کی پوجا بھی نہیں کرتے ہو، تمہارا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تم کیوں بلا وجہ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہو؟ لیکن عابد نے کہا نہیں، میں اس کو ضرور کاٹوں گا۔ اللہ کے بہت سے نبی آئے، اگر اللہ چاہتا تو اس کو کسی نبی سے کٹوا سکتا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم اس کے کاٹنے کا ارادہ ترک کر دو، چھوڑ دو، اس کو مت کاٹو۔ لیکن عابد کسی طرح سے نہیں مانا، وہ اپنے ارادے کا پکا ہو چکا تھا۔ جب عابد نے انکار کیا تو شیطان پھر لڑائی کرنے لگا، پھر کشتی کرنے لگا اور آخرکار شیطان پھر اس بزرگ سے، اس اللہ والے سے، اس عابد سے ہار گیا اور وہ عابد اس شیطان پر غالب آ گیا۔ پھر ایک بار شیطان نے اپنا پینترا چلا اور کہنے لگا کہ اے عابد، اب میں ایک فیصلہ کن بات کرتا ہوں، تم اس کو ضرور مان لو گے۔ شیطان کہنے لگا کہ تم ایک غریب آدمی ہو، دنیا والوں پر بوجھ بنے ہوئے ہو، تم اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جاؤ، میں تم کو 3 دینار روزانہ دے دیا کروں گا اور وہ 3 دینار تم کو تمہارے سرحانے سے روزانہ مل جایا کریں گے۔ اس رقم سے تمہاری اپنی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، تم اپنے رشتہ داروں کی ضروریات بھی پوری کرنا، ان پر احسان کرنا اور غریبوں کو اور فقیروں میں بھی بانٹ دیا کرنا، صدقہ خیرات کر دیا کرنا، اس تمہاری ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور تمہیں ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ بات اس عبادت گزار کو پسند آ گئی اور کہنے لگا کہ چلو نہیں کاٹوں گا۔ یہ 3 دینار اس کو روزانہ اس عابد کو سرحانے سے ملنے لگے۔ کچھ دن تک تو ملے لیکن پھر شیطان نے اس کو یہ 3 دینار دینے بند کر دیے۔ تو پھر اس عابد کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا مذاق ہے، چنانچہ اس نے پھر کلاڑی لی اور وہ چل نکلا اور راستے میں پھر وہ شیطان ملا بوڑھے آدمی کی شکل میں اور پھر لڑائی ہو گئی، لیکن اس بار ہوا یہ کہ شیطان اس عابد پر غالب آ گیا۔ شیطان نے اس عابد کو اس بار پچھاڑ دیا، شیطان اس عابد کے سینے پر چڑھ بیٹھا، کہا کہ بتاؤ اب کاٹتے ہو اس درخت کو یا نہیں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا
اور کہنے لگا اچھا میں یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ میں تم پر غالب آ گیا تھا، لیکن اس بار کیا ہوا کہ تم مجھ پر غالب آ گئے؟ تو شیطان نے کہا کہ تم نے جو پہلے ارادہ کیا تھا وہ خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اس درخت کو کاٹنے جا رہے تھے تو صرف اس میں اللہ کی رضا شامل حال تھی، لیکن اس بار جو تم جا رہے تھے تو اس میں تمہارے دل میں صرف اللہ کی رضا نہیں بلکہ ان 3 دینار کا لالچ بھی تھا، جن کی وجہ سے تم کو غصہ آیا اور ان کے نہ ملنے کی وجہ سے تم اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دوستو، جو کام سچے دل سے کیے جاتے ہیں، جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کاموں میں ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ ان کاموں میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اور جو دین کے کام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کرتے ہیں، مال و دولت بٹورنے کے لیے کرتے ہیں، ان میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم دین کے کاموں میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دین کا جو کام بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ میرے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے یا اس سے آپ کو کوئی سبق حاصل ہوا ہے، نصیحت ملی ہے، تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کس طرح کے واقعات پسند ہیں۔